روزہ کب کھولنا ہے؟ سوشل میڈیا پہ مولوی بیٹھتے ہیں نا، وہ اپنا شوشہ چھوڑتے ہیں، جس سے نوجوان نسل جو ہے وہ بیچاری پریشان ہو جاتی۔ وہ کہتے ہیں قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، روزے کو پورا کرو رات تک۔ اب وہ رات کا معنی لے رکھے گئے اندھیرا۔ رات کا معنی کیا لیتے ہیں؟ اندھیرا۔ وہ کہتے ہیں جب بالخصوص اہل حدیثوں کی اذان ہوتی ہے یہ روزہ کھول دیتے ہیں اور ادھر سے روشنی ہوتی ہے تو یہ روزہ اپنا توڑتے ہیں۔ اب یہ اس حدیث کی مد میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جو میری امت کے لوگ روزہ توڑیں گے اللہ انہیں جہنم میں ڈالے گا۔ اب یہ کہتے ہیں اہل حدیث روزہ توڑ دیتے ہیں، یہ تو کہے جہنم میں، اور ہم جو بیٹھے رہتے ہیں اذان ہو جانے کے بعد بیٹھے رہتے ہیں 10 منٹ تک بیٹھے رہتے ہیں۔ اندھیرا ہوگا پھر ستارہ نکلے گا، اس کو دیکھ کے پھر روزہ افطار کریں۔ جب سورج غروب ہو جائے اس کے بعد دن ہوتا ہے رات ہوتی ہے۔ رات اس کو رات کہتے ہیں دن کہتے ہیں۔ سورج غروب ہو گئے، اب رات ہے دن ہے۔ کیسے رات ہے؟ ابھی تو روشنی کھڑی ہے۔ روشنی کے باوجود بھی سورج غروب ہو جانے کے بعد کیا ہوتی ہے؟ رات۔ اور قرآن کہہ رہا ہے وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، رات تک روزہ رکھنا ہے، اندھیرے تک نہیں رکھنا۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ رات تک روزہ رکھنا ہے، اندھیرے تک۔ اچھا دن کب ہوتا ہے؟ دن کب شروع ہوتا ہے؟ کوئی بولے گا؟ سورج نکلنے کے بعد۔ سورج نکلنے تک رات ہے، اور کتنی روشنی ہوتی ہے، کتنی روشنی ہوتی ہے، ہر چیز واضح ہے، ہر چیز روشن ہے، لیکن ابھی دن نہیں ہے، ابھی رات ہے۔ سورج طلوع ہوگا تو دن شروع ہو جائے گا، سورج غروب ہوئے گا دن ختم، اب کیا شروع ہو جائے گی؟ رات۔ اب کیونکہ سورج غروب ہوا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب یہ رات شروع ہو گئی ہے، ہم نے روزہ بھی رات تک رکھنا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے میری امت اس وقت تک بھلائی پر رہے گی جب روزہ جلدی اختیار کرے گی اور رکھے گی دیر سے۔ جلدی سے مراد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا اے بلال میرے لیے ستو تیار کرو، روزے کا وقت ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا جی ابھی تو روشنی نظر آ رہی ہے۔ وہ کیونکہ پہاڑی علاقہ ہے سعودی عربیہ، اگر وہاں سورج غروب ہو بھی جائے نا تو پھر بھی روشنی نظر آتی ہے دور سے۔ آپ نے فرمایا تم ستو تیار کرو، اذا اقبل اللیل من ہا غنا، جب رات مشرق سے آ جائے، وادبر النہار من ہا غنا، اور دن مغرب کی طرف چلا جائے، واذا غربت الشمس، اور سورج غروب ہو جائے پھر فوراً روزہ افطار کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہود و نصارہ کی طرح، ہمیں کہتے ہیں یہ جہنم میں جائیں گے، حضور نے کہا یہود و نصارہ کی طرح بیٹھے نہ رہا کرو، وہ انتظار کرتے رہتے ہیں بے رات ہوگی پھر ہم روزہ افطار کریں گے۔ ان کی مخالفت کرنی ہے، ان کی طرح بیٹھ کے اپنے روزے کو ضائع نہیں کرنا۔ میں اپنے نوجوانوں سے یہی گزارش کروں گا آپ قرآن اور حدیث کی صحیح تعلیم لو۔ یہ جو سوشل میڈیا پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں یہ کوئی عالم نہیں ہے، نہ انہوں نے مدرسے سے کوئی کورس کیا ہے، نہ یہ عربی جانتے ہیں، انہیں کچھ بھی نہیں پتا۔ اگر اسے عربی کا علم ہوتا، اگر یہ عربی گرامر جانتا ہوتا تو بالکل واضح لکھا ہوا ہے وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، تم روزہ پورا کرو رات تک، نہ کہ رات سمایت۔ اگر باللیل ہوتا فی اللیل ہوتا پھر رات کو شامل کرنا پڑتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہ کا لفظ استعمال کیا ہے، جس کا مطلب ہے اب اس چیز کی انتہا یہاں آ کے ختم ہو گئی۔ جیسے سورج غروب ہوگا فوراً روزہ کھول دیں۔ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا آپ کو جہاں سے مرضی کان میں اذان کی آواز آ جائے فوراً روزہ کھول دیں۔ یہ نہیں سوچنا کبھی زندگی میں یہ تو بریلیوں کی اذان ہے، نہیں، یہ تو دیوبندیوں کی ہے، یہ تو وہابیوں کی ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہو کہ ان میں سے کوئی مؤذن ٹائم سے پہلے اذان دیتا ہے، ٹائم سے 5 منٹ یا 4 منٹ پہلے اذان دیتا ہے، آپ سمجھتے ہو، لیکن ہم نے اس کی اذان سن کے پھر بھی روزہ افطار، اگر اس نے 5 منٹ پہلے اذان دی ہے تو وہ ہماری اذان کا امین ہے مؤذن،
کل قیامت کے دن وہ پکڑا جائے گا، میرا روزہ نہیں ٹوٹے۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی؟ اچھا، روزہ افطار کرنے کے لیے اذان بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کو گوگل کے ذریعے سے یا کسی اور ذرائع سے سورج کے غروب ہونے کا ٹائم کنفرم ہو گیا ہے، بھئی سورج اب غروب ہو گیا، فوراً روزہ کھول دو۔ روزہ کھولنے میں تاخیر نہ کرو جب تک ہم روزہ جلدی افطار کریں گے اور صبح رکھیں گے دیر سے۔ دیر سے مراد یہ ہے کہ آخری وقت میں، آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ پہلے کھا کے سو نہیں جانا، آخری وقت میں رکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس وقت میری امت کیا رہے گی؟ بھلائی پہ رہے گی۔ آپ بزرگوں سے، نوجوانوں سے، ماں اور بہنوں سے یہ گزارش ہے، جتنا ہو سکتا ہے آپ دین سیکھیے، جتنا ہو سکتا ہے آپ قرآن کے ساتھ جڑ جائیے، جتنا ہو سکتا ہے آپ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خود مطالعہ کیجیے۔ یہ اللہ کی کتاب ہمارے لیے آئی ہے، یہ پڑھنے کے لیے ہے، سمجھنے کے لیے ہے۔ رمضان المبارک میں اس کا ترجمہ پڑھ لیں آپ، کوئی ایک حدیث کی کتاب اپنے مطالعے میں لے آئیں۔ یقیناً جب آپ قرآن پڑھیں گے ترجمے سے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے، انشاءاللہ اللہ کی ملاقات کی محبت بھی دل میں پیدا ہو جائے گی اور دین کی سمجھ بھی آ جائے گی، دنیا بھی بن جائے گی اور انشاءاللہ آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، آمین۔